عمران خان حکومت اپنا تیسرا وفاقی بجٹ جمعے کو پیش کرے گی اور یہ بہت امپورٹنٹ بجٹ ہے کیونکہ الیکشن 2023 سے پہلے یہ دو بجٹ ہے، خاص طور پہ کلیدی بجٹ ہے جو کہ میک اور بریک ہو سکتے ہیں عمران خان حکومت کے آئندہ الیکشن میں کے پراسپیکٹس کے حوالے سے۔ اس کے لیے ایک نئی اکنامک ٹیم شوکت ترین کی سربراہی میں میدان میں ہے جس کے بہت ایمبیشس پلانز ہیں۔ خاص طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے سال 6000 ارب روپے کا ہم ریونیوز جمع کریں گے اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ وزیر خزانہ شوکت ترین ٹیکس ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ وہ ایف بی آر کو ایک نیا جنم دینا چاہتے ہیں، اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ پچھلے 11 مہینوں میں 18% کے اضافے سے ایف بی آر کے جو ریونیوز ہیں وہ 4170 ارب روپے تک ہو چکے ہیں، اور اس مالی سال میں 4600 ارب روپے تک یہ پہنچ سکتے ہیں، جو کہ یقیناً ایک امپریسو نمبر ہے کیونکہ یہ کووڈ کی سچویشن میں یہ نمبر سامنے آئے ہیں۔ اکنامک گروتھ میں اضافے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سال 2022 میں 6000 ارب روپے ٹیکس آمدن ماہرین کہتے ہیں کہ ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایف بی آر کو آٹومیشن کرنی ہے اور حوالے سے کئی کلیدی اقدامات ہیں جو کہ تجویز کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ کلیدی انڈسٹریز کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم، شوگر، سیمنٹ، فرٹیلائزر، سگریٹ سمیت 5 کلیدی انڈسٹریز کی مصنوعات پر ڈیجیٹل ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا نفاذ ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کورٹ سے اسٹے آرڈر ہو گیا ہے، مگر حکومت زرتوڑ کوشش کر رہی ہے کہ جلد از جلد اس کا فیصلہ ہو جائے۔ شوکت ترین صاحب چاہتے ہیں کہ وہ پوس یعنی کہ دستاویزی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پوائنٹ آف سیلز ہے یعنی کہ ڈیجیٹل پیمنٹس تمام دکانوں میں متعارف کرائیں۔ اس وقت تقریباً 8000 دکانوں میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ 80,000 پوائنٹس پہ پوس آ جائے۔ ٹیکسیشن نظام سے کرپشن، بلیک میلنگ کے خاتمے کے لیے ایف بی آر کو ایک آسان ادارہ بنانے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے۔ آٹومیشن اس میں انٹروڈیوس کی جا رہی ہے۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا طریقہ کار شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ ہوگا، اور ٹیکس آفیسر سے یہ آڈٹ کا نکال لیا جائے گا طریقہ کار۔ یونیورسل سیلف اسسمنٹ اسکیم جو پاکستان میں بڑی مقبول رہی ہے سن 2000 کی دہائی میں، اس کو ری انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں بھرپور انداز سے، اور یہ نظام جو ہے یقیناً یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی۔ شوکت ترین صاحب ٹیکس ٹارگٹ حاصل کرنے کے حوالے سے بہت پرعزم ہیں۔ 3 دن پہلے انہوں نے ہمارے انٹرویو میں ریونیو کلیکشن کا روڈ میپ بتایا۔ ان کا کہہ رہا تھا کہ ٹیکس دینے والوں پر بوجھ نہیں ڈالیں گے بلکہ ٹیکنالوجی استعمال کر کے ٹیکس نظام میں انقلاب لائیں گے، اور تقریباً 20% ٹیکس ریونیو بڑھا کر ہم 6000 تک لے جائیں گے۔ جو ریونیو ہے اس وقت گرو کر رہا ہے ایئر آن ایئر کے اوپر کچھ 50، 60، 70% گرو کر رہا ہے اوور لاسٹ ایئر۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہو جاتا نا، کوئی بزنس نیچے کوئی بڑھ رہی ہے نا، اس لیے لوگ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ ایک تو ہم ریونیو جو ہے اس کو 20% ٹیکس جو ہم بڑھائیں گے اس سال سے، تقریباً 6 ٹریلین پہ لے جائیں گے 5.8 پہ۔ اس کے بعد جو ہم براڈننگ کر رہے ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے ٹیکس والوں کے اوپر ٹیکس زیادہ نہیں لگانا۔ ہمیں کہا گیا ہے آئی ایم ایف نے کہ یہ کریں، تو ہم نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ایسے نہیں کریں گے، ہم براڈننگ کریں گے۔ ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اور لوگوں کو نیٹ پہ لے کے آئیں گے۔ ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر کے یہ جو ٹریڈرز وغیرہ ہیں ان کی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ایسی ہوگی، اور وہ آپ دیکھیں گے ہم ایک انوویشن لے کے آئیں گے جس کے بیچ میں ٹیکنالوجی کے تھرو ہم سیلز ٹیکس کے ریونیو بڑھائیں گے۔ اس کے لیے ہم جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی لائیں گے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے، ہم یہ پی او ایس کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لائیں گے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ ایف بی آر والے جو ہیں یہ اس میں ریزسٹنس نہیں دے رہے، یہ بڑے کھلے اوپن آرم سے ان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ یہ ایک قسم سے ریولوشن ہوگا یہاں کہ بغیر ٹیکس بڑھائے یا زیادہ تھوڑی سی ایگزمپشن نکالیں گے تو ہم اس کو ایک 20% ٹیکس گروتھ دکھائیں گے۔ شوکت ترین صاحب نے ہماری ہی ایک انٹرویو میں ایک ماہ قبل اپنی بجٹ تجاویز کے حوالے سے کہا تھا کہ ٹیکس دہندگان کو مزید سہولتیں دے کے خود تشخیصی نظام سیلف اسسمنٹ سسٹم لائیں گے، پی او ایس یعنی کہ پوس پوائنٹ آف سیلز بڑھائیں گے، تھرڈ پارٹی آڈٹ رائج ہوگا، اور ٹیکس نظام سے ڈر، خوف اور بلیک میلنگ کو وہ ہر صورت میں ختم کر کے دم لیں گے۔ 2 قسم کے ٹیکس ہونے چاہیے، ایک تو انکم کا ٹیکس ہونا چاہیے اور دوسرا کنزمپشن پہ ٹیکس ہونا چاہیے۔ انکم ٹیکس کو بھی ہم نے انکمز کے اوپر ہی ٹیکس لگایا۔ یہ ود ہولڈنگ ٹیکس وغیرہ وغیرہ جو ہیں یہ انفیشینٹ طریقے ہیں ٹیکس کلیکٹ کرنے کے۔ آہستہ آہستہ ان کو ودرا کریں گے اور ان کی جگہ پروگریسو ٹیکسیشن کریں گے کہ جن کی انکم ہے وہی ٹیکس دے گا، جس کی انکم نہیں ہے وہ ٹیکس نہیں دے گا۔ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، ان کو ہم نے سہولت دینی ہے کہ وہ ایک دفعہ یونیورسل سیلف اسسمنٹ کریں اور اس کے بعد ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا۔
دوسرا یہ ہے کہ ہم سیلز ٹیکس کے بیچ میں بھی جدت لے کے آئیں گے, ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے اور آؤٹ آف دی باکس ہم ایک قسم سے سولوشنز لے کے آئیں گے, بیکاز ہمارا ٹریڈر وغیرہ جو ہے اس وقت ٹیکس نہیں دیتا کیونکہ یہ ہراسمنٹ ہوتی ہے ادھر FBR میں. ہم اس دفعہ بجٹ میں آج دیکھیں کہ ہراسمنٹ کو آلموسٹ ختم کر دیں گے انشاءاللہ. میں نے پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا میں نے یہی کیا تھا, یا سیلف اسسمنٹ تھی اور بڑی ہی وہ ایک قسم سے لمیٹڈ آڈٹ تھا تھرڈ پارٹی سے. تو اس سے یہ ہوا کہ ہم نے کمپیوٹرائز طریقے سے وہ لسٹیں نکالی, میرے خیال میں چند سینکڑے تھے, 800-700 وہ نام تھے, اور وہ تھرڈ پارٹی ICAP کے لوگوں نے کرنا تھا. لیکن جیسے ہی میں گیا فیبرری کے بیچ میں انہوں نے اس کو ڈسبینڈ کر دیا. تو اب اس دفعہ کیونکہ میں یہاں ہوں تو انشاءاللہ ہم اس کو پرسو کریں گے. جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت ہی ایمبیشس ٹارگٹ ہے اور یقیناً اگر عمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے اچھا ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے اچھا ہے. پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو اگر بڑھتا ہے تو یہ تو سب سے بہت عمدہ بات ہوگی. کتنی ممکنات ہیں اور اگر اس میں کوئی کمی ہے یا اس میں کوئی گیپس ہے تو وہ کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں. اس اہم گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے پاکستان میں ٹیکس امور کے اور معیشت کے 2 اہم ترین ماہرین کو دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب اسد علی شاہ اور جناب آصف ہارون جو کہ سینئر پارٹنر ہے فرگوسن کے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انگریڈینٹس بتائے شوکت ترین صاحب مسلسل اور جو انہوں نے اپنا ایک روڈ میپ رکھا ہے اور پھر یہ ٹارگٹ ہے 6,000 ارب روپے کا, ڈویبل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ان کی اسٹریٹجی اور ڈائریکشن اور کانسیپٹس جو ہیں نا وہ کافی حد تک صحیح ہیں. میں ان سے متفق ہوں کیونکہ گروتھ کے بغیر ٹیکس نہیں بڑھایا جا سکتا, اور گروتھ کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے اکانومی میں جو یہ بتا رہے ہیں اس میں ہیرسمنٹ کم کرنی ہوگی اور جو انسینٹیوز ہیں انڈسٹری کو بزنس کو انٹرپرینورشپ بڑھانی ہوگی, تو وہ بالکل صحیح ڈائریکشن ہے. لیکن ٹیکس جو ہے اگین 6 ٹریلین کا ٹارگٹ اگر آپ دیکھیں نا, اس سال بھی آپ کا جو 4.6 ٹریلین ہے بہت اچھا انکریز ہے ایبسلیوٹ ٹرمز میں جیسے آپ بتا رہے تھے, لیکن ان ٹرمز آف ٹیکس ٹو GDP ریشو ہم 10% سے کم ہیں. 3 سال پہلے بنگلہ دیش جو ہے 9% ہوتا تھا, وہ میں آج دیکھ رہا تھا وہ 11.5 پونے 12% پہ آ گئے ہیں. تو ظاہر ہے ہم بھی ویسی اکانومی ہے, ہمیں 12% ڈیفینیٹلی ایم کرنا چاہیے. اگر ہماری اکانومی اگلے سال کا جو گروتھ کا ٹارگٹ ہے ان کا 5% اور 10% انفلیشن لگا لیں, 15% GDP بڑھتا ہے, تو اس کے حساب سے اگر آپ 11% پہ بھی لے جائیں تو یہ 6 ٹریلین کے قریب آ جائے گا. تو ٹارگٹ جو ہے بالکل صحیح ہے, ایمبیشس بھی ہونا چاہیے اور طریقہ کار بھی جو یہ بتا رہے ہیں وہی ہے, لیکن اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہے اور جو کام کرنا ہے FBR میں وہ کافی کرنا ہوگا. وہ اس کے لیے کافی مطلب یہ کہ ایک روڈ میپ بھی ہے, ڈویبل ہے, ٹارگٹ بھی ڈویبل ہے اور کیا جا سکتا ہے. آصف ہارون صاحب یہ بتائیے گا, آٹومیشن کی بڑی بات ہو رہی ہے, ترین صاحب یونیورسل سیلف اسسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, آڈٹ کی بلیک میلنگ ختم کر رہے ہیں, جو FBR کو ایک فرینڈلی ٹائپ کا ایک ادارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہم پوائنٹ آف سیلز کو بڑھانا چاہتے ہیں, اور یہ سارے اقدامات یہ کتنی بڑی چینج ریپرزینٹ کرے گا اگر اس میں منون عمل ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیں پرائمہ فیشائی تو ایک بہت اچھی باتیں ہیں کہ ہم نے جو اس وقت ایک کلچر ہے کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو جو ہے وہ ہم ہراسمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ان کو تنگ کرتے ہیں. تو ایکچولی جو اس وقت جو ٹیکس نیٹ میں بندہ نہیں ہے وہ بہت انکریج ہوتا ہے. تو وہ ایکچولی جب ہم ٹیکس پیئرز کی جو لائف میں تھوڑی ایزینس لے کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک انوائرمنٹ بہتر ہوگا. بٹ اس کو اگر آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم یہ ایک انوائرمنٹ بہتر کریں گے تو آپ کا ٹیکس ریونیو جو انہانس ہوگا, میرے حساب سے وہ ایک لانگ ٹرم یا میڈیم ٹرم اسٹریٹجی میں آتا ہے. امپورٹنٹ چیز ہمیں یہ دیکھنے کی ہے کہ جو ہمارا 6,000 کا جو ٹارگٹ ہے اس کے اندر جو اگر ہم جو فائنانس منسٹر صاحب کہہ بھی رہے ہیں, اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن بھی کریں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 500 سے 600 تو چلیں ٹھیک ہے, ایک نومینل ہماری جو GDP 15% انکریز ہے انفلیشن پلس, تو وہ 500-600 تو ہم لے جائیں گے. اب جو چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو 600 اب ہمیں 6,000 تک لے جانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم 300 سے 400 ارب روپے ٹیکس ہمارے جو ایفیشنسی ہے اس سے ہم کریٹ کریں گے. وہ مجھے بڑا ڈاؤٹ فل لگتا ہے فار دا ریزن دیٹ کہ اگر آپ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو ہسٹوریکل ٹرینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا اس وقت جو 10 سال کا پچھلے کا ریکارڈ ہے وہ یہ کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز 38% پہ ہیں, 62% پہ انڈائریکٹ ٹیکس ہیں, اور 38% میں سے بھی اس وقت جو ہے وہ 27% جو ہے وہ ہمارا ود ہولڈنگ ٹیکس ہے.
تو یعنی اگر 10% جو ہے پورے ٹیکس کے نظام میں ہم ایک ڈائریکٹ ٹیکسز سے کور کر رہے ہیں ادر دین ود ہولڈنگ، اب اس کے اندر بھی اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو والنٹری ریٹرن کی پیمنٹ سے وہ 8% ہے، تو لے دے کے جو پوری ٹیکس کلیکشن میں اگر آپ ایف بی آر کی مشینری کا جو ایفرٹ بیس کلیکشن دیکھیں وہ 2% ہے. 2% یعنی میں کنورٹ کریں تو لاسٹ ایئر جو گزرا ہے 20 میں وہ 60 ارب روپے انہوں نے ڈیمانڈ بیس کلیکشن ہے، اور ابھی جو 6 مہینے گزرے ہیں دسمبر 20 میں وہ 40 ارب کی ہے. تو اب اگر انہوں نے بقول ایف بی آر کے انہوں نے کوئی 1500 ارب روپے کی ڈیمانڈز کریٹ کی ہیں، تو یہ جو آپ نے انوائرمنٹ کریٹ پیچھے کر دیا ہے، تو یہاں پہ ایک ریفارمز کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسسمنٹس ہو رہے ہیں ان کی کوانٹیٹیو نہیں ایک کوالٹیٹیو اسسمنٹ کی بھی ضرورت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو اصل کانفیڈنس آئے گا وہ یہ آئے گا کہ جو اپیلٹ فنکشن ہے کہ چلیں ٹیکس مشینری تو ایک اپنے پیٹرن پہ کام کرتی رہے گی، جو اصل جو کانفیڈنس ہمیں چاہیے وہ ہے اپیلٹ فنکشن میں. اپیلٹ فنکشنز کو جو ہے وہ ان کو آئی تھنک کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ اپنی جو ایف بی آر کی مشینری سے نکال کے اس کو کچھ حد تک ڈیپینڈنٹ کریں. یہ آڈٹ تو نکالنے کی بات کر رہے ہیں. آڈٹ دیکھیں میرے حساب سے آڈٹ کو انہوں نے جو تھرڈ پارٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ شاہ صاحب مجھ سے سینئر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ 2 سے 3 بار پیچھے ہم ایفرٹس کر چکے ہیں. میرے حساب سے جو ہے وہ بالکل ایفرٹس کرنی چاہیے، مگر پاسٹ ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے. مگر یہ تو ایک بلیک میلنگ کا پھر انسٹرومنٹ بھی ہے، کریں تو کیا کریں. آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، یہ کہتے ہیں کہ ہم آٹومیشن لائیں گے، ہم پوائنٹ آف سیلز بڑھائیں گے، لوگوں کو انسینٹیوائز کریں گے تاکہ آبویسلی کچھ پھر اسی سے تو یہ آگے بڑھیں گے. صاحب جو آصف نے صحیح باتیں کی، زیادہ تر جو ہے اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں گے تو ہسٹری تو ہماری اچھی نہیں ہے. اور چرچل نے کہا تھا کہ whenever there is a quarrel between present and the past, the future is the victim. تو بات یہ ہے کہ اگر پاسٹ کی بیسس پہ تو پھر تو ہم کبھی آگے بڑھیں گے ہی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ فیوچر جو ہے there is huge potential. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کے اس وقت صرف 3 ملین ٹیکس پیئرز ہیں، فائلرز ہیں. صرف آپ کے 10 ملین جو ہیں وہ ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، جن کو اس کے حساب سے، اور وہ ریکارڈ آپ کے پاس اویلیبل ہے. جو آپ کے پاس اس وقت اماؤنٹ آف ڈیٹا دیٹ از اویلیبل، جو خود ایف بی آر نے پچھلے سال ڈسکلوز کیا تھا کہ ان کے پاس این ٹی این ہولڈرز اور دوسرے جو ایکسپینڈیچر کے حساب سے جو ڈیٹا اویلیبل ہے وہ تقریباً 10 ملین سے زیادہ تو پرال کے پاس آلریڈی انفارمیشن ہے. تھوڑی سی ذرا یہ ایفرٹ کریں. ان کا ٹارگٹ جو ہے نا اگلے 5 سال میں 3 سال میں کوئی 30 ملین کا ہونا چاہیے، اور اگلے سال کا اس سیزن میں 10 ملین کا تو ڈیفینیٹلی کم از کم ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں بالکل ہو سکتا ہے اگر اس پہ کام کیا جائے. بات یہ ہے کہ ایف بی آر کو جو ہے نا وہ ڈیٹا آرگنائزیشن آپ کو بنانا پڑے گا، ڈیٹا اینالیٹکس کا، ڈیٹا کلیکشن کا، ڈیٹا انٹیگریشن. اس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ لینے پڑیں گے. ایبسلیوٹلی. دیکھیں 4 چیزیں چاہیے آپ کو، وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. بے شک سارے آبجیکٹیوز آپ کے ابھی اچیو نہیں ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف بی آر ایز اٹ از، جیسے آصف بھی کہہ رہے تھے، آپ کو بھی پتہ ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے نا لوگ ٹیکنالوجی بھی لا سکیں گے. کیونکہ دیکھیں اصل چیز، اگر آپ ساری ٹیکنالوجی جو کمپنیز ہیں، اسٹیو جابس کہتا تھا ٹیکنالوجی از ناٹ این ایشو، اٹ از دا پیپل. سو ٹیکنالوجی کو بنانے کے لیے، چلانے کے لیے بھی آپ کو لوگ چاہیے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ کمپوزیشن آف دی ایف بی آرز بورڈ اینڈ گورننس. ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ آپ کو کرنی پڑے گی. اچھے لوگ ود ان دی ایف بی آر، ان کو بھی آپ کو لینا پڑے گا، وہیں سے آپ لیں، اور کچھ آپ باہر سے لائیں، ایک کمبینیشن لائیں. نمبر 2، آپ کو پالیسی انیشیٹوز کچھ لینے پڑیں گے. پالیسیز، انفارچونیٹلی پالیسی بورڈ تو بن گیا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں سنا پچھلے 1-2 سال سے کہ پالیسی کیا ہے ایف بی آر کی. دیکھیں آپ کو ڈیٹا انٹیگریشن کے لیے ایک نیشنل ٹیکس پالیسی بنانی پڑے گی. آپ کے پاس ایف بی آر جو مین ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے 4.6 ٹریلین، وہ ایک آرگنائزیشن ہے. صوبوں میں 3 آرگنائزیشنز ہیں. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ الگ ہے، بورڈ آف ریونیو الگ ہے، اور ریونیو بورڈ الگ ہے. 3 تو ان کو آپ مرج کر کے ایک آرگنائزیشن کریں. سب کا آبجیکٹو ہے، اور ان کو ساتھ ملا کے ہونا تو یہ چاہیے کہ دیر شوڈ بی 1 ٹیکس ایجنسی ان دا کنٹری، نیشنل ٹیکس ایجنسی. وہ شاید پریکٹیکل نہیں ہے، لوگ نہیں مانیں گے. تو آپ کو سب کا انٹرسٹ ہے، آپ ساتھ کام کریں، ایک نیشنل بورڈ بنا دیں اور ان کو ساتھ آپس میں انٹرکنیکٹ کر دیں. آپ یہ دیکھیں اگر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ سارا ان کے پاس گاڑیوں کا پورا ریکارڈ ہے،
وہ اگر FBR کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس کون سی گاڑی ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس پراپرٹیز کی سارے گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں ہیں. تو بات یہ ہے کہ فیڈرل اینڈ پوٹینشیل ہے اور آپ کے نزدیک یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. یہ لو ہینگنگ فروٹ ہے. تو پالیسی از نمبر 2 for restructuring, policy and governance is number 2. Number 3 is data strategy. Automation, reprocessing, simplification of laws and data strategy, not only data collection, integration, but data analysis. وہ اس کے لیے آپ نے کہا اور چوتھی چیز وہ بھی بہت ضروری ہے. Nothing will work unless there is a system of performance management and accountability for outcomes. Reward تو یہ 4 strategy points ہیں which can transform our revenue collection. آٹومیشن کی بہت بات ہوتی ہے آصف ہارون صاحب. دو چار چیزوں کا یہ بڑا ایمفسس اس وقت رکھا ہے انہوں نے. ایک تو ایک پورے انڈسٹریز میں لے کے جائیں گے 5 انڈسٹریز کے لیے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم, ایک ٹیمپلیٹ بن جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ پوائنٹ آف سیلز کو بڑھانے کے لیے انسینٹیوائز کرنا جا رہے ہیں, جس کو شوکت ترین صاحب کہتے ہیں کہ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کے ذریعے ہم اس کو انسینٹیوائز کریں گے. یہ ایک پلر بن سکتے ہیں فار دا گروتھ. ڈیفینیٹلی دیکھیں جس طرح شاہ صاحب نے بھی کہا کہ ٹیکنالوجی بیسڈ ہمیں ریفارمز لانی پڑیں گی. بٹ اب ایک ریئلٹی کی بات کرتے ہیں. ریئلٹی کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری GDP ہے اس کے اندر جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو کمپوننٹ ہے 2.5 ٹریلین کا, 13.5 ٹریلین کی ہماری اکنامی میں 2.5 ٹریلین لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے اور تقریباً 2.5 ٹریلین کی ہول سیل اینڈ ریٹیل سیکٹر ہے. اب جس POS کے اندر ہم جن کو ٹریک اینڈ ٹریس سے ہم ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں وہ آج ان کا جو آج کا کنٹریبیوشن ہے 2.5 ٹریلین میں وہ 1% ٹیکس ٹوٹل جو اس وقت FBR کا ٹیکس جمع ہوتا ہے اس میں GDP میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا جو حصہ ہے 18% ہے اور وہ اس کا ٹیکس کے کنٹریبیوشن 58% ہے. لائک وائز جو اس کا ایز اپوزٹ ٹو دیٹ جو ہول سیل اینڈ ریٹیل سیکٹر ہے اس کا GDP میں کنٹریبیوشن 18% ہے مگر وہ ٹیکس میں کنٹریبیوشن 1% ہے. تو وہی پوٹینشیل ہے نا پھر. اب دیٹ مینس کہ وہ جو پوٹینشیل ہے وہ پوٹینشیل کیوں نہیں ٹیپ ہو رہا؟ اب کیا یہ ٹیکنالوجی سے صرف ہو جائے گا یا اس کے لیے ایک ہمیں پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں یہ جو ایریا ہے نا ہول سیل اینڈ ریٹیل سیکٹر, یہ اس کے لیے آپ جب تک پولیٹیکل تھوڑا سا اگر ہم یہ جو بھی گورنمنٹ ہے اس وقت وہ پولیٹیکل ول اگر اپنی دکھائے گی کہ ہاں ہم نے اس کو ریئلٹی میں ٹیپ کرنا ہے. اب پوائنٹ آف سیل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں بعض اوقات دیکھیں ون سائیڈڈ ہم جو ہے انسینٹیوز دے دیں گے, ٹھیک ہے کہ آپ نے پوائنٹ آف سیل والوں کو سیلز ٹیکس کا ریٹ ہم کم کر دیں گے مگر جب تک ان کو ایک کمبائنڈ پیکیج نہیں دیں گے. پاس میں یہی تھا ان کا مسئلہ کہ وہ سیلز ٹیکس میں ان کو انسینٹیو دیتے تھے, وہ کہتے کہ ہمارے انکم ٹیکس میں ایکسپوز ہو جائیں گے ہم, تو وہ ادھر نہیں آتے, ادھر سے دیتے ہیں تو ادھر نہیں آتے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں ایک ہولسٹک پکچر کے ساتھ ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری اکنامی میں جو اس وقت پوٹینشیل ہے جہاں سے ٹیکس کلیکٹ ہو سکتا ہے. ایک تو جو بات ہے کہ معیشت چلے گی تو ٹیکس آئے گا, ڈیفینیٹلی یہی بات ہے, بٹ معیشت جو ایک چل رہی ہے ایک سیگمنٹ اس کا جس سے ٹیکس نہیں آ رہا, اس کے ریئل ریزنز کیا ہیں؟ کیا ٹیکنالوجی از دی اونلی, ٹھیک ہے یس ٹیکنالوجی از دی ون آف دی سولوشن, بٹ از اٹ دی اونلی سولوشن؟ اور کوئی ریزنز نہیں ہے جو اب تک ہم اس سیگمنٹ کو ٹیپ نہیں کر سکتے. پولیٹیکل ول جو بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ٹیکنالوجی گھیر نہیں سکتی جب تک کہ پولیٹیکل ول ہو. دیکھیں جی پولیٹیکل ول از دی فاؤنڈیشن. پولیٹیکل ول نہیں ہے مطلب ٹون ایٹ دا ٹاپ. اگر میں خود ٹیکس نہیں دے رہا ہوں, پارلیمنٹیرینز خود ٹیکس نہیں دے رہے ہیں, اگر پیپل ہو آر کلیکٹنگ ٹیکس وہ خود نہیں دے رہے ہیں تو وہ دوسروں سے بھی نہیں کلیکٹ کر سکتے. تو وہ تو ان کی پولیٹیکل ول کمٹمنٹ جو ہے وہ تو فاؤنڈیشن ہے, اس کے بغیر تو نتھنگ کین ہیپن. ایبسلیوٹلی نو ٹو اوپینینز اباؤٹ اٹ. اینڈ یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں دس از آن دی بیسس کہ اب پولیٹیکل ول ہے یہ چیز کرنے کی, اور ہونی بھی چاہیے. خان صاحب بات یہ ہے کہ وی آر ایٹ اے اسٹیج کہ فرینکلی اسپیکنگ پاکستان کی سسٹینیبلٹی وداؤٹ انہانسنگ ٹیکس کلیکشن اینڈ وداؤٹ کنٹرولنگ دونوں سائڈس, دونوں چیزیں چاہیے. گاٹ اٹ. آصف ہارون صاحب آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے فرام یور پرسپیکٹو یہ لو ہینگنگ فروٹ کیا ہے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کے لیے؟ دیکھیں بیسیکلی میرے حساب سے میں پولیٹیکل ول کو تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ کہ یقیناً ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول ہوتی ہے. اصل ہوتا ہے کہ جو جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے جو پولیٹیکل بیکلیش آتا ہے اس پولیٹیکل بیکلیش کو افورڈ کرنے کی کیپیسٹی بائی اینڈ لارج ہر گورنمنٹ میں نہیں ہوتی. تو
تو جس سیکٹر کو بھی آپ ٹیپ کرنے جاتے ہیں، ہم جن ایک سو کالڈ مافیاز کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں سے جو بیک لیش آتا ہے نا، وہ بیک لیش کو جو ہے وہ اس کی جو اس کو جو ہم نے جو اس کو ایبزارب کر کے اس کے اوپر ہم نے اس کو کس طرح سے اس کو ہم نے ریزالو کرنا ہے، وہ ایک اصل ایشو ہے. تو دیٹ دوسرا جو ہے میرا جو سوال ہے وہ اس کا آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک کے کوئک جو ہے وہ ہو سکتا ہے. کوئک تو دیکھیں، کوئک دیر از نو کوئک سولوشن. اگر آپ کوئک سولوشن ہے تو دیکھیں وہ تو بہت سمپل ہے کہ ہمارے پاس انڈائریکٹ ٹیکسز کے ایگزمپشنز پڑی ہوئی ہیں. ایف بی آر کی خود ایک ایسٹیمیشن ہے کہ 500 ارب کی ایگزمپشنز پڑی ہوئی ہیں اندر. وہ اگر ہم 8 شیڈیول اور 6 شیڈیول کو اگر ہم انفولڈ کرتے ہیں تو آرام سے 300-400 ارب روپے تو وہیں رکھا ہوا ہے. ابھی مارچ کے اندر جو انہوں نے امینڈمنٹ آرڈیننس لے کے آئے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 300 ارب کی اس میں سے ایگزمپشنز اٹھائی ہیں. تو دیٹ مینس کہ 300 اور اگر اب یہ 500 میں سے 300 مزید اٹھا لیتے ہیں تو جو ہمارا جو گیپ بچتا ہے 600 سے 700، تو یہ تو ایک بہت آسان حل ہے ٹیکس کلیکشن کو کلیکٹ کرنے کا. جو لانگ ٹرم اور میڈیم ٹرم، دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم جی ڈی پی کی سسٹینیبلٹی کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ٹیکس کلیکشن کی بھی سسٹینیبلٹی کو دیکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ نیچے چلے گا یا اسٹیگننسی آ گئی. اگر ہم نے لانگ ٹرم سسٹینیبل سولوشن نکالنا ہے تو یہ شارٹ ٹرم سے کوئی آنسر نہیں نکلے گا. مگر یہ تو کرے گا ایف بی آر ہی نا، سارا کچھ فوکس ہوا ہونا چاہیے. اور اس کے لیے آپ نے کہا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر، پروفیشنلز اینڈ ایف بی آر بیوروکریسی کو ملانا پڑے گا. خالص ایف بی آر نہیں کر سکتے، خالص پروفیشنل آؤٹ سائڈرز نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اور دوسرا میں یہ بھی عرض کر دوں، ایک اور فاؤنڈیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے ٹو انکریز دی کانفیڈنس آف دی ٹیکس پیئر اینڈ دا پیپل. فیئرنیس اینڈ ایکوٹی. جب تک فیئرنیس اینڈ ایکوٹی نہیں ہوگی ٹیکس میں، میرے خیال میں آپ ایک طرف جو ہے دونوں چیزیں کرنی پڑیں گی آپ کو. کوئک ونز یہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اتنا فراڈ ہوتا ہے ہمارے ملک میں، یو ہیو ٹو میک فیو پیپل ایگزامپل. اس میں آپ کو امپاور کرنا پڑے گا لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، اچھے لوگوں کو امپاور بھی کرنا پڑے گا. اور جہاں تک یہ جو ترین صاحب بات کر رہے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اور تھرڈ پارٹیز کو انوالو کرنے کی، انسیڈنٹلی اس وقت جب یہ فائنانس منسٹر تھے تو میں آئی کیپ کا پریزیڈنٹ تھا، اسی زمانے میں یہ شروع ہوا تھا. انفارچونیٹلی یہ دیکھیں یہ 1 سال کی بات نہیں ہے، یہ فوراً اس کے ریزلٹس نہیں آئیں گے، یہ تھوڑا لانگ ٹرم ہے. مگر یہ اس کو فوراً اچھا ہے، بالکل پازیٹیو ہے. یہ ہونا چاہیے، ڈیولپ کرنا چاہیے انڈیپینڈنٹ جو ہے نا آڈٹ، بیکاز آڈٹ ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. تو یہ فوراً اس کا امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن اس کا ایک کائنڈ آف امپیکٹ، سائیکولوجیکل امپیکٹ ضرور آ سکتا ہے. اگر آپ کچھ لوگوں کو ایگزامپل بنائیں جو بہت زیادہ فراڈ کر رہے ہیں تو اس سے بڑا امپیکٹ آئے گا. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ٹو گیو ریلیف، پرومپٹ ہینڈلنگ آف ریفنڈز. یہ بھی چیزیں بہت ضروری ہیں. دیکھیں ٹیکس میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے. یہ لوئی 14 فرانس کا جو ایمپرر تھا 17 سینچری میں، اس کا فائنانس منسٹر تھا، اس کا نام تھا کولبرٹ، جین بیپٹسٹ کولبرٹ، جس نے فرانس کو اس زمانے میں سپر پاور بنا دیا. اس کا فائنانس منسٹر تھا. اس کا کہنا یہ ہے کہ آرٹ آف ٹیکس کلیکشن is to so pluck the goose that you obtain maximum possible amount of feather with minimum amount of hissing. Yani it's an art. You can't force this like اگر آپ ساری ایگزامپشنز وڈرا کر لیتے ہیں، اکانومی بٹھا دیں گے آپ، تو وہ بھی نہیں کرنا ہے. آپ کو ٹیکس چاہیے. اس کے لیے آپ کو اس طریقے سے ٹیکس نکالنا ہے کہ بہت زیادہ کرائے بھی نہیں ہو، بہت زیادہ پین بھی نہیں ہو، اکانومی بھی ہرٹ نہیں ہو، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو obtain maximum amount of tax. So that's the fundamental principle. Tried and tested, centuries old. تھینک یو سو مچ جناب اسد علی شاہ، جناب آصف ہارون ہمارے ساتھ موجود تھے.